अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ। ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है, ये कदीमी पेशावर का दाखिली दरवाज़ा है और इस तरह के कई दरवाजे हैं पेशावर के, इसे काबली गेट कहते हैं। इस गेट की सिमत में अगर आप सीधा चलते जाए तो ये सीधा काबुल के शहर आपको पहुँचा देगा, इसलिए इसको काबली दरवाज़ा या काबली गेट कहा जाता है। ये इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खैबर बाज़ार है पेशावर का, और इस गेट के उस तरफ फौरन सखानी बाज़ार शुरू होता है। चले आए मैं अपने दोस्तों को सखानी बाज़ार की सैर कराऊँ। इसी तरह मैं दूसरे गेट भी आपको दिखाऊँगा जो पेशावर के दाखिली और खारिजी दरवाजे हुआ करते थे, जो आज एक यादगार बन के रह गए, क्योंकि पेशावर शहर आपको उस फसील से बाहर आ गया है और बहुत दूर दूर तक फैल गया है। और अब मैं इस गेट के दूसरी तरफ आ गया हूँ। अब मैं किस्साखानी बाज़ार में मौजूद हूँ और ये काबली दरवाज़ा आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, काबली गेट। अगर आप इस गेट से गुजर कर सीधा चलते जाएँ तो ये अफ़गानिस्तान के शहर काबुल से आपको मिला देगा। लेकिन अब क्योंकि सड़कें बन गई हैं और आड़ी चिंची बन गई है, तो अब वो वाली बात तो नहीं है। लेकिन जब ये शहर बना था तो इस दरवाजे का रुख अफ़गानिस्तान के शहर काबुल की तरफ था, जिसकी निस्बत से इसे काबली गेट या काबली दरवाज़ा कहते हैं। और ये है किस्साखानी बाज़ार में से ये है डबगरी गेट। डबगरी गेट कदीम तरीन शहर पेशावर के 16 दरवाज़ों में से एक है। शहर के चारों तरफ मजबूत मसीद बनाई गई थी, जो यहाँ के बासियों को बैरूनी हमला आवरों से बचाने का जरिया था। इस दरवाजे का नाम डबगरी दरवाजे से तब्दील करके शाह कबूल औलिया दरवाज़ा रख दिया गया था, लेकिन बहुत कम लोग इसको नए नाम से पुकारते या जानते हैं। दोस्तों, ये डबगरी गेट का अंदरून शहर की तरफ से नज़ारा है और ये यहाँ से डबगरी बाज़ार शुरू होता है। दोस्तों, डबगरी गार्डन में अद्वियात की मार्केट है। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक मेडिसिन की शॉप है। इस तरह यहाँ देखें, जहाँ पर भी आपको दूर दूर तक अस्पताल और मेडिसिन की दुकानें नज़र आएंगी। दोस्तों, ये है सर आसिया गेट और ये अपनी असली हालत में मौजूद है। थोड़ी सी तज़ीन व आराइश इसकी मुख्तलिफ अदवार में हुई है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया आज तक मौजूद है। दोस्तों, इस पर जो सियासी जमातों ने अपने बैनर्स लगाए हुए हैं और दूसरे इश्तिहारात लगे हुए हैं, ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। ये आर्काइव वालों को चाहिए कि इसकी हिफाजत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग इन दरवाज़ों पर कम अज़ कम अपने बैनर्स या पोस्टर्स ना लगाएं। दोस्तों, ये सर आसिया गेट का अंदरूनी मंजर है और ये पेशावर की कदीमी आबादी है। साथ में ये जामिया मस्जिद अबू हुरैरा, और अगर हम इस दरवाज़े से बाहर जाएं तो इसके बिल्कुल सामने पेशावर की बहुत मशहूर बेकरी सलमान बेकरी मौजूद है। चलिए दोस्तों, हम किसी और दरवाजे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये है सर शाह गेट। ये गेट 1903 में बरतानवी दौर हुकूमत में तामीर हुआ, जो बहुत ही अच्छी हालत में है। सर्द का मतलब ठंडा और शाह का मतलब कुआं, यानी ठंडा कुआं। यहाँ एक ऐसा कुआं था इस ज़माने में जिसका पानी शहर के बाकी तमाम कुओं से ज़्यादा ठंडा था, इसीलिए इसे ठंडी कुएं भी कहते हैं। इस दरवाजे की खासियत ये है कि ये बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। तो ये है सच्चा दरवाजे का
شہر کی اندر کی جانب سے نظارہ. اس کے باہر سرکولر روڈ ہے اور یہ وہ گلیاں ہیں اس دروازے کے اندر جو قدیم شہر ہے پشاور کا. دوستو سرچا گیٹ کے بالکل پاس سے ہی موٹر سائیکلز کی مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور یہ پشاور کی موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اور اب میں موجود ہوں سرکی گیٹ کے بالکل سامنے. جیسا کہ آپ کو اس کی تعمیر سے لگ رہا ہے کہ اس کو اثر نو تعمیر کیا گیا ہے. یہاں پہ جو پرانا گیٹ تھا وہ خستحالی کی وجہ سے شاید توڑ کر نیا بنایا گیا یا اس کے اوپر یہ ٹائلیں لگا کر اس کی رینوویشن کی گئی. یہ موٹر سائیکل کے اسٹاک پہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ یہ موٹر بائکس کی مارکیٹ ہے. اور یہ ہے سر گیٹ. اب ہم اس کا اندرونی نظارہ کریں گے. اور یہ ہے سر کی دروازہ یا سر کی گیٹ کا شہر کے اندر کی جانب سے نظارہ. اور یہ ہے سر کی بازار. اور سر کی دروازے سے جب ہم باہر آتے ہیں تو یہ سرکولر روڈ ہے. چلو دوستو اب ہم کسی اور دروازے کی جانب چلتے ہیں. دوستو اس وقت میں موجود ہوں تاریخی گوہاٹی دروازے کے سامنے. اور ایک خوبصورت بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پشاور کی فصیل بنائی جا رہی تھی تو کچھ دروازے ایسے بنائے گئے جو ان شہروں کی جانب بنائے گئے جو اس وقت کے مشہور شہر ہوا کرتے تھے اور لوگ وہاں کا سفر بھی کیا کرتے تھے. اس کو گوہاٹی دروازہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گوہاٹ کی جانب ہے. اور اس وقت میں گوہاٹی دروازے سے گزر کے ہم قدیم شہر کے اندر آ گیا ہوں. اور یہ ہے اس کا اندرونی منظر. یہاں پہ ایک بازار اس طرف جا رہا ہے اور ایک بازار اس طرف جا رہا ہے. یہ بہت تاریخی مسجد ہے پشاور کی. اور یہ ہے گوہاٹی گیٹ کا اندرونی منظر. دوستو یہ ہے یکتوت گیٹ یا یکتوت دروازہ. اور جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یکا کا مطلب ہے ٹانگا اور توت کہتے ہیں ایک درخت کو شہتوت کا درخت اس کو توت کہتے ہیں. تو یہاں شاید کسی زمانے میں اس کے قریب توت کے درخت ہوتے ہوں گے جن کے نیچے ٹانگوں کا اڈا ہوگا یا لوگ گھوڑے اور ٹانگے کھڑے کرتے ہوں گے. اس لیے اس گیٹ کو یکتوت کہتے ہیں. اب کیونکہ بہت ترقی ہو چکی ہے, آس پاس ہائی رائز بلڈنگ بن چکی ہیں, تو نہ تو یہاں پہ توت کے درخت ہے اور نہ ہی یہاں پہ ٹانگے ہیں. بہرحال اس کا نام ابھی بھی اسی نسبت سے یکتوت ہے. دوستوں میں اس وقت یکتوت گیٹ کے اندر آ گیا ہوں اور یہ اس کا اندر کی جانب سے نظارہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہ ہے یکتوت بازار. اچھا دوستو, جب آپ اس یکتوت دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے بالکل سامنے ایک بڑی خوبصورت تاریخی مسجد ہے. بہت پیاری مسجد, دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور ساتھ یہ یکتوت کا پولیس اسٹیشن تھا, لیکن اب اسے تھانہ آغا میر جانی شاہ کے نام سے تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ ہے یکتوت بازار اور یہ ہمارے کوئی دوست ہیں. دوستو یہ تاریخی دروازہ گنج گیٹ کہلاتا ہے. یہ دروازہ سکھ حکمرانوں نے 1826 اور 1848 میں تعمیر کیا. پہلے یہ دروازہ مٹی سے بنایا گیا تھا اور بعد میں برطانوی حکومت نے 1903 میں اینٹوں سے تعمیر کیا. گزشتہ صدی میں
یہ گیٹ بہت خراب ہو گیا تھا. اس کے بعد جناب سید ظاہر علی شاہ صاحب جو اس وقت کے MPA تھے، انہوں نے دوبارہ اپنی نگرانی میں ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے ذریعے 2006 میں اسے پھر تعمیر کیا. اور اگر ہم بالکل اس کی سمت میں دیکھیں تو یہ گنج بازار ہے اور بہت پرانا بازار ہے. چلیے دوستوں کسی اور دروازے کی طرف چلتے ہیں، آپ کو شہر کا مکمل سروے کراؤں گا آج. دوستوں اس وقت میں لاہوری گیٹ کے سامنے موجود ہوں اور اس شورا آفاق لاہوری گیٹ کو لاہوری گیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لاہور کی سمت کھلتا ہے. افغانستان سے آنے والے قافلے یا یہاں کہیں سے بھی آئے ہوئے قافلے جب لاہور کی جانب سفر کرتے تو وہ اس دروازے سے پشاور شہر سے نکلتے تو ان کی سمت بالکل درست ہوتی اور وہ لاہور پہنچ جاتے. اسی لیے اس کو لاہوری دروازہ کہتے ہیں. اور اب ہم جائیں گے لاہوری دروازے کے اس طرف یعنی اندرون شہر کی طرف، اور وہاں سے ہم باہر کا نظارہ کریں گے سرکولر روڈ کا. دوستو اس وقت میں موجود ہوں لاہوری گیٹ کے اندرون شہر کی جانب، اور اس طرف اگر میں یہ آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے لاہوری بازار. یہ ہے لاہوری گیٹ. چلیے دوستو کسی اور دروازے کی طرف چلتے ہیں. دوستو اس وقت میں حشد نگری گیٹ پر موجود ہوں اور اس تاریخی گیٹ کو حشد نگری گیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 8 چھوٹے قصبوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. اور دوستو اب میں جس طرح پچھلے کئی دروازوں سے گزرتا ہوا شہر کے اندر بھی گیا تو میں اسی دروازے سے گزر کے شہر کے اندر آیا ہوں. یہ حشد نگری کا بازار ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ ہے ہمارا تاریخی حشد نگری دروازہ.